السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو سورۃ الفاتحہ پھر پڑھی آپ نے کہ بھول گئی تھی؟ جی ہاں، قرآن شفا ہے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا اور ہمارا اس پر ایمان ہے. اور جتنا ایمان اور یقین اس بات پر زیادہ ہوگا اسی درجے کی شفا نصیب ہوگی. کوئی اپنا کوئی تجربہ کوئی بات شیئر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی، ہمارا جو جسم ہے چونکہ وہ سیل سے بنا ہے اور سیلز جو ہیں وہ مسلسل ایک وائبریشن کی کیفیت میں ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے ہر سیل کے اراؤنڈ ہوتا ہے. اور جو آواز ہے، انسانی آواز ہمارے سیلز کو متاثر کرتی ہے. اور وہ کس طرح متاثر کرتی ہے؟ ایک تو وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے ہر سیل کے اراؤنڈ اس کو چینج کرتی ہے، اور دوسرا انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. صحت مند سیلز پر فرق اثرات ہوتے ہیں اور جو ڈیزیزڈ سیلز ہیں ان پر فرق اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کی انفارمیشن وار ہے. جو جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے سیلز کچھ جو بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بیرونی یا خارجی کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں جیسے وائرسز وغیرہ ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ ایسی ڈال دیتے ہیں ہمارے سیلز کے اندر کہ جو کہ ہمارے نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے سیلز کے اندر، جو ڈی این اے کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کرپٹ کر دیتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں تو وہ کرپٹ ہو جاتی ہے. اور جو یہ قرآن کی آواز ہے اور اس میں اس کے مخصوص اثرات ہیں جس میں انفارمیشن بھی ہے اور مخصوص الفاظ کا اٹھانا اور اس کا وہ سب، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کرپٹڈ فائل کو یا کرپٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو دوبارہ سے ری پروگرام کر دیتی ہیں. اور اس ری پروگرامنگ کی وجہ سے وہ سیلز ہیلدی ہو جائے. جی، ری فارمیٹنگ ہو جاتی ہے. قرآن کے ذریعے سے بھی ہیلنگ ہو سکتی ہے. کیا سیکھا؟ سیلز وائبریٹ کرتے ہیں. کل فی فلک یسبحون. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر سیل کے ارد گرد الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. اس کو کیا چیز ڈسٹرب کرتی ہے؟ بیرونی اثرات، آوازیں خاص طور پر. یہ جو ساؤنڈ پولوشن آپ نے سنا ہوگا لفظ، کہ ہر وقت طرح طرح کی آوازیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض باتیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض باتیں سن کے آپ جلنے لگتے ہیں، بعض باتیں سن کر آپ کو شدید غصہ آتا ہے، بعض باتیں سن کر آپ مسکرانے لگتے ہیں، بعض باتیں آپ کو ہنسانے لگتی ہیں، ہے نا؟ تو کیا چیز ہے؟ آواز ہی تو ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر آواز کا مختلف تاثر ہوتا ہے. جو اچھی آوازیں ہوتی ہیں، خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں، ان سے دلوں کو راحت ملتی ہے. اور جو کرخت آوازیں ہوتی ہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. آپ دھیمے انداز میں بات کریں تو سننے والے پہ اثرات اور ہوں گے. آپ شدید یعنی سختی کا سا انداز لیے ہوئے ہوں تو سننے والے پر اور اثر کرے گا. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی سورۃ الفاتحہ ہے. اگر آپ قاری مشاری کی آواز میں سنیں تو اثر کچھ اور ہوگا، سدیس کو سنیں تو کچھ اور ہوگا، سعد الغامدی کو سنیں تو کچھ اور ہوگا. بھئی بات تو ایک ہی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن ہر ایک کے پڑھنے کے انداز سے آپ کے جو سیلز کی وائبریشن ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. دل پگھلنے لگتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں. ہاں؟ اور پھر نہ صرف یہ کہ ہم پر بلکہ کائنات کی اور چیزوں پر بھی اس کے اثرات، یعنی پورے ماحول پر ایک طرح سے اثرات مربوط ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پورا انوائرنمنٹ ہے، اگر کچھ پودے آپ ایسی جگہ پر لگائیں جہاں ہر وقت اے سی کا شور ہو تو ان کے بڑھنے کی رفتار کچھ اور ہوگی، اور اگر آپ شور سے ہٹا کر ایک نیچرل ماحول میں ان کو رکھیں تو ان کے بڑھنے کی رفتار کچھ اور ہوگی. وہ لوگ جو بہت شور کے ماحول میں کام کرتے ہیں ان کا مزاج اور طرح ہوتا ہے. وہ لوگ جو خاموش اور پرسکون علاقوں میں رہتے ہیں ان کے اندر اور طرح کا ٹھہراؤ ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر آپ قرآن پاک سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں خاص طور پر، تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی اخلاقی اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے بلکہ آپ کے جسم کو بھی شفا نصیب ہوتی. اور جسم کے علاوہ
اب دیکھیں نا جسم کے سیلز تو سب نے ڈسکور کر لیا اور ان کے اندر کیا کچھ ہے اس پر بھی بہت کچھ پڑھا لکھا گیا، ریسرچ ہوئی، لیکن روح کا علم تو اللہ نے بندوں کو دیا ہی بہت کم ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو روح کے سیلز تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے ہیں. اور قرآن کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ روح. تو روح کا روح سے گہرا تعلق ہے. روح کا علاج روح سے ہی ہوگا، یعنی وحی سے ہی ہوگا، قرآن ہی سے ہوگا. اور اگر روح سٹرونگ ہو، روح صحت مند ہو، تو جسم بھی صحت مند ہونے لگتا ہے. اور انسان کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کا ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا. اور الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو قرآن جیسی نعمت دی ہے. تو اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گی کہ قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھیے. اس کے جو مخارج ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہا خا ہی نکالتے رہو، اور وہ ہنستے ہیں اور اس کو بہت غیر اہم سمجھتے ہیں. ایک ہے قرآن کو ایک عام انداز میں پڑھنا، اس کے اثرات پھر کچھ اور ہوں گے. جیسے مخارج ہوں گے، جیسے آپ کا انداز ہوگا، ویسا ہی اثر ہوگا. اور اگر آپ صحیح طور پر پڑھیں گے، حق کا تلاوت ہی کریں گے، تو اس کے یقیناً آپ کے اپنے اوپر اور جس کو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں اس پر بھی اثرات مختلف ہوں گے. اور پھر صرف آواز نہیں، آواز کے ساتھ جو معنی ہے. کیونکہ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ عربی زبان کو اللہ نے کیوں چنا قرآن کے لیے. اس کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں جو کہ دیگر زبانوں میں آپ کو نہیں ملے گی. ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں. مثلا فا سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں، فا، ان کے اندر کھلنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، سیپریٹ ہونے کا. جیسے فصل، جیسے فخر، فجر، فلک، فاسق، فتحنا، فتح، فرقنا. ٹھیک. کوئی اور زبان لیجئے، ڈکشنری انگریزی کی کھول لیجئے اور کوئی ایک الفابیٹ لیجئے اور پھر آپ ورڈز پڑھیے کہ کیا کوئی کامن چیز ہے ان میں. نہیں ملے گا آپ کو، کسی اور زبان میں نہیں ملے گا. تو عربی کے نہ صرف یہ کہ الفاظ بلکہ ان کے مخارج اور پھر ان کے معنی اور پھر ان کا استعمال، یہ سب اپنے اندر ایک روح لیے ہوئے ہیں جو ہماری روح پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہماری روح پر بلکہ تمام سیلز پر، ہر چیز کے جو اندر ایٹمز ہیں یا سیلز ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مسجد نبی کے اس ممبر کا واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ممبر کو چھوڑ کر دوسرے ممبر پہ گئے تو وہ رونے لگ گیا، آہیں بھرنے لگ گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آس پاس کی چیزیں ہماری آوازیں سنتی ہیں اور ان کے اپنے درجے کا جو شعور ہے ان کے اندر، ہر چیز میں شعور ہے نا، اور شعور کے لیول ہیں. جیسے انسانوں میں درجے ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی درجے ہیں. کچھ جانور دوسرے جانوروں کی نسبت بڑے ذہین ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں. اسی طرح جو جمادات ہیں، سالڈ چیزیں ہیں، ان کے بھی لیولز ہیں. نباتات کے اندر، پودوں کے اندر سینس اور طرح ہے. یعنی سب سے زیادہ تو اللہ نے عقل انسان کو دی ہے. پھر جنات ہیں، پھر اسی طرح فرشتے ہیں، پھر اسی طرح جانور ہیں اور جانوروں کی مختلف قسمیں ہیں، ان کے اندر کی جو سمجھ بوجھ ہے. پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے پودوں کا، جو لکڑی سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں. پھر اس کے بعد جمادات ہیں جیسے پتھر وغیرہ ہیں. اور پتھروں کی جو تسبیح ہے ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. اور بخاری میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بعض اوقات تسبیح سنوائی بھی. یعنی حتیٰ کہ جو چیز ہم چبا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تسبیح کر رہی ہوتی ہے ایک طرح سے. ان کا اپنا اپنا انداز ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے، ضائع کریں گے، اسراف کریں گے، تو یہ چیزیں قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گی. اور اگر ان کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو یہی چیزیں انسان کے حق میں گواہی دیں گی. بعض اوقات ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں سن نہ لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہی ہے، اور جو دیواریں ہیں ان کے بھی کان ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی سن رہے ہیں. تو اس لیے تقویٰ کی زندگی وہی زندگی ہے جس میں انسان اللہ سے ڈرے اور اس کے بعد ان سب چیزوں سے حیا کرے جو اس کے آس پاس ہیں، اور کوئی فحش کام نہ کرے، کوئی حرام کام نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو. اور وہ جو پچھلے دنوں ہم نے ایک سنا تھا، آپ نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی، کہ جو بالکل چھوٹا سا ایک بچہ 2-3 سال کا، اچانک اس نے پڑھنا شروع کر دیا قرآن. تو پتہ یہ چلا کہ اس کی مدر جو تھی وہ پریگننسی کی حالت میں خوب قرآن پڑھتی تھی.
تو وہ بچے کے اندر جاتا رہا. تو بہرحال سب کے لیے ایک اچھا نسخہ ہے. کل کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، وہ جو سردار کو سانپ کاٹا، یہ بچھو کاٹا اور اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا اور اس کا علاج ہوا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام نے جو اجتہادات کیے، اس کو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے اس کو اپروو کیا، اور بعض اوقات کچھ چیزوں کو ڈس اپروو بھی کیا. اسی میں ایک اور حدیث ہے جس کو ڈس اپروو کیا، وہ کون سی ہے؟ جی ہاں، جس میں تیمم کی بات آتی ہے. قتلوہ قتلہم اللہ، ان کو آپ نے ڈانٹا، ہاں، اور ان کو آپ نے شاباش دی، بلکہ آپ ہنسے بھی، ان کے ساتھ مزاح بھی کیا کہ ٹھیک ہے پھر میرا حصہ بھی لگاؤ. ہاں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ وحی الہی کے ذریعے قرآن مجید میں جو اترا وہاں سے ہم لیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے جو کچھ کیا، ان کے عمل کی روشنی میں بھی ہم دین کو سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا، اور جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس کو پسند کیا یا آپ نے اس کو اپروو کیا، تو وہ ہمارے لیے ایک حجت کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ السلام علیکم. ایک جاپنیز تھے اور انہوں نے 14 سال سنو فلیکس کو دیکھا. سنو فلیکس میں الگ الگ قسم کے شیپس ہوتے ہیں جو آسمان سے آپ برف دیکھتے ہیں یہاں پہ. تو وہ حیران ہو گیا کہ پانی جب فریز ہوتا ہے تو کیوں اس کے شیپس مختلف ہوتے ہیں. تو ہی kept experimenting with water and wondering how the shapes differed. Finally, after 14 years وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ضرور اس میں کچھ جادو ہے، اور وہ تنگ آ کے یہ ایکسپیریمنٹ چھوڑ دیے. اور اتفاقاً اللہ پاک نے ان کو کوئی مسلمان سے ملاقات کروا دی. تو مسلمان نے کہا دیکھیں جادو ہوگا اور پانی پر، لیکن زمزم پہ نہیں ہوگا، تو لیٹس ٹرائی فریزنگ زمزم اینڈ سی دا ریزلٹ. تو انہوں نے زمزم کو جب فریز کیا تو زمزم 2 بلاکس میں فریز ہو گئے. تو پھر یہ پریشان ہوئے، پھر انہوں نے بہت کچھ اور کیا. فائنلی کنکلوژن یہ ہوئی کہ ہم ایک مشین بناتے جس کے بیچ میں ہم قرآن کا کیسٹ چلائیں گے اور اطراف میں ہم پانی کو فریز کریں گے اور دیکھیں پھر کیا رزلٹ بنتا ہے. جس وقت اللہ کے خوف کے آیت آتے تو پانی پھوٹ جاتا عجیب عجیب شکلوں میں، اور جس وقت اللہ پاک جنت کا کہتے اور خوشیاں بتاتے تو اس وقت پھولوں کی شکل اور اچھی شکلوں میں پانی فریز ہوتا. تو یہ کسی نے کہا ہے، اللہ کرے صحیح. جزاک اللہ خیرن. اس میں بھی بیسک کانسیپٹ وہی ہے نا کہ آواز اثر انداز ہوئی. تو بہرحال یہ بیماریاں جو ہیں جس کا ذکر اس کتاب میں ہے، یہ ایسے نہیں کوئی وقتی بیماری، یہ ماحول کے اثرات سے اور بعض اوقات ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں اور ان سے اتنی آسانی سے نکلا نہیں جا سکتا. اور کوئی منتر بھی نہیں ہوتا کہ ایک دم ہم چاہتے ہیں کہ اثرات ہوں، ایک دن ہم پڑھیں ایک دن ہم کچھ کریں اور فوری بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ممکن ہے، لیکن انشاءاللہ جو جو آپ ساتھ پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو طریقے سکھاتے جائیں گے کہ آپ اپنے مسائل سے باہر کیسے آئیں. سب سے پہلی اور اہم ترین بات کہ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے اس مصیبت سے نکلنا ہے، میں نے اس مرض کا علاج کرنا ہے، میں نے اپنے اندر سے اس کو اکھاڑ پھینکنا ہے. جب تک آپ نے، کیونکہ وہ پتہ کیا، وہ ایسا حسین خیال ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ جس سے نفس لذت پاتا ہے. تو انسان کی ویکنس یہ ہے کہ جن چیزوں سے انسان کا نفس لذت پاتا ہے، چاہے وہ حرامی کیوں نہ ہو، غلطی کیوں نہ ہو، مہلک ہی کیوں نہ ہو، وہ ایڈکشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان خود ہی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں تو پہلی بات ہے سچی نیت اور ارادہ کہ میں نے اس سے نجات پانی ہے اللہ کے اذن سے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے کیونکہ یہ ہلاکت انگیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ فیصلہ کریں گے، آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا اور یقیناً آپ اس سے باہر نکل آئیں گے. اس کا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر رہے اگر آپ کا ارادہ سچا ہو اور آپ وہ کریں جو قرآن آپ کو بتاتا ہے کرنے کے لیے. لیکن چونکہ ہم ہی سچے نہیں ہوتے، ہم کہتے تو ہیں ہاں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مہلک ہے، لیکن جو ہی موقع ملتا ہے پھر فوراً اپنی اصل پہ لوٹ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے. جی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کل کے لیسن سے ہی ایکسپیرینس ایک ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو گیا کہ ایک تو بیماری ہوتی ہے نا عشق کی بیماری جس کا کل ذکر، ایک اور بیماری ہوتی ہے جو اکثر میں پائی جاتی ہے سیلف پٹی، خود پہ ترس کھانا. اور پچھلے 5 مہینوں سے میں کوشش کر رہی ہوں، تقریباً روز یہ سوچ کے سوتی ہوں کہ شاید میں کل الہدا جا سکوں، لیکن میں نہیں آ سکی. تو مجھے اتنا دل میں ہر وقت اس کمی کا احساس ہوتا ہے میں کیوں نہیں جا سکتی، سب لوگ آزاد ہیں، سب جا رہے ہیں، میں نہیں جا رہی. اور ہر وقت مجھے ایک غصہ اور ایک خفگی اور اس طرح ہوتا رہتا تھا. لیکن کل جب یہ جملہ استاذہ نے بولا کہ کسی کی جدائی یا کسی چیز کی کمی کو اپنے لیے برا نہ سمجھے، بعض اوقات ہم لوگ کچھ سچویشنز میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، تو اس سچویشن میں بھی اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں. اور پھر فرسٹ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اس اسپرٹ کے ساتھ پڑھا کہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ وہ ہمیں غیر معمولی سچویشنز میں ڈالتا ہے، اس میں ہم رہ کے غیر معمولی کام کر لیتے ہیں جو کہ ہم شاید آرڈنری روٹین لائف میں وہ نہ کر سکیں. اور یہ اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کس کو کون سی سچویشن میں ڈالنا ہے، وہاں پہ یہ کیسا کام کر پائے گا. تو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ خود تو میں اپنے لیے ایسا پلان ہی نہیں کر سکتی تھی جیسے اللہ نے کیا. ان کی بات سے مجھے یاد آیا، عربی کی ایک مشہور کلیکشن ہے پوئٹری کی، حماسہ. کسی کو معلوم ہے اس کا؟ حماسہ. ابو تمام ایک شخص تھے عربیوں کے. تو ہوا یہ کہ وہ کہیں ٹریول کر رہے تھے، تو وہاں برف باری ہو گئی اور وہ ٹریپ ہو گئے. برف باری آج کل تو بہت انتظام ہوتے ہیں، ادھر برف پڑی ادھر برف ہٹانے والے آگے اور رستے کھل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تو آپ کی گاڑیاں چلنے لگتی ہیں. لیکن اس دور میں ایسا نہیں انتظام ہوتا تھا، اور گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور لوگ گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. کسی جگہ پر برف باری کا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اب یہ موسم بدلے گا نہیں، کیونکہ برف باری جب ہوتی ہے نا تو بعض اوقات مسلسل ہوتی چلی جاتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے، اس کے بعد دھوپ نکلتی، ہوا چلتی ہے، وہ اور پتھر بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر نئی برف پڑتی ہے، اس کے اوپر اور پائلز لگتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ مجھے اب کئی سال رہنا پڑا ایسی برف باریوں میں کہ جب پہلی برف ہوتی تھی وہ کہتی تھی اب یہ بیچاری ہر چیز ڈھک گئی، اب اس کو 6 مہینے بعد ہی دیکھا جائے گا. اس کے بعد اور پڑ گئی، اس کے بعد اور پڑ گئی اور پڑ گئی، بس صرف گزرنے کے راستے کھلتے ہیں، باقی ہر چیز ڈھکی رہتی ہے اس میں. تو ہوا یہ کہ جس اپنے دوست کے ہاں وہ قیام کیے ہوئے تھے، ان کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی، اور اس لائبریری میں ہر قسم کی کتابیں تھیں. انہوں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کتابوں سے خصوصاً شعر، کیونکہ پہلے زمانے میں نثر نہیں تھے عربوں کے ہاں. اگر ابتدائی سینچریز آپ دیکھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں اس میں شعر و شاعری کے تو بہت رواج تھا، لیکن نثر پہ کوئی کتابیں نہیں تھی کہ جس طرح عام لٹریچر کی بکس ہوتی ہیں، افسانے ہیں، ناولز ہیں، کہانیاں ہیں. لیکن عربی میں ایسی چیز اس دور میں نہیں تھی، اور ابتدائی اسلام کی صدیوں میں بھی نہیں تھی، بہت کم چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اسلام نے آ کے یہ دروازہ کھولا کہ قرآن کی کمپلیشن ہوئی، پھر حدیث کی ہوئی، پھر ان سے علوم نکلے تو ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی. اور جب کتابوں کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ عربی شاعری کے جو بہترین شعراء تھے، ان کا جو بہترین کلام تھا، ان کا انتخاب کر کے ایک کتاب بنا دی. اور وہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ آج تک ہر عربی زبان کے طالب علم جو لٹریچر پڑھتا ہے اس کو وہ پڑھنی ہوتی ہے. اور ایم اے کریں یا اسلامیات کریں، اس کی ساری تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ پورشنز پڑھنے ہوتے ہیں. اب یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی نا، مصلحت تھی کہ اس شخص سے ایک کام کرانا تھا، اس کو ایسی جگہ پھنسایا لا کے کہ جہاں سے وہ نہ آگے جانے کا نہ پیچھے واپس پلٹنے کا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جس حال میں بھی اللہ رکھے راضی ہو جانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں مجھ سے کچھ ایسا کروانا ہے جس کا فائدہ شاید آج مجھے نہیں معلوم، کل پتہ چلے. یہ جو مترجم ہے اس کتاب کے، ان کے بھی حالات کیسے تھے کہ ان کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا. کیونکہ انسان کے پاس جب زیادہ مال و دولت ہوتی ہے نا تو پھر انسان ٹک کے نہیں بیٹھتا، وہ کبھی کچھ کرتا کبھی کچھ، اور بہت سی خرافات میں پڑ جاتا ہے. مسکین کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ سکنا. سکنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا. تو جب انسان کے پاس بہت دنیا نہیں ہوتی نا تو ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اگر اس انسان کے اندر رتی بھی عقل ہے تو پھر وہ اس وقت کو ضائع نہیں کرتا، اس میں وہ کرنے لگتا ہے جس کی اللہ نے اس کو صلاحیت دی. اب اگر مادی حالات کسی کے اچھے نہیں ہو، لوگ اس کی طرف بہت توجہ نہیں کر رہے، تو اس شخص کو شکر کرنا چاہیے کہ میں لوگوں کی توجہ سے ہٹ کر بہت کچھ کرنے کے قابل ہوں. کیونکہ جب آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں نا تو آپ کی اپنی کوئی لائف نہیں رہتی، پھر آپ کوئی زیادہ پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ واقعی کچھ ایسا پروڈیوس کر سکیں کہ جس سے نسلیں فیضیاب ہوں، تو اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. جلالین کا نام سنا ہے؟ عربی کی تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر. اس میں ایک تو تفسیر ہے مختصر سی، اور پھر اس کے اوپر حاشیہ ہے. جلال نام کے 2 شخص جنہوں نے کتاب لکھی تھی، جلالین تسنیہ کا صیغہ 2 جلال، تفسیر جلالین، یعنی 2 جلالوں نے جو تفسیر لکھی، جس میں سے ایک بہت مشہور ہے جلال الدین سیوطی.
سیوطی نے جب یہ کتاب لکھی تو انہوں نے کیا کیا؟ سب کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے نیل کے کنارے ایک الگ جگہ پہ چلے گئے. ان کے دوست جاتے، امیر جاتے، غریب جاتے، دنیا جاتی ان کے پاس اور ان کی منتیں کرتی، لیکن ہر ایک پہ دروازہ بند کر دیا انہوں نے. ان کا میں نے ملنا ہی نہیں کسی سے، سب کو ناراض کر دیا. کوئی کسی طرح ان کو مناتا، کوئی کسی طرح، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جو کچھ پڑھا اس کا نچوڑ لکھا، اور آج جلالین ہر عربی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. تفسیر جلالین جتنی پڑھائی جاتی ہے اتنی کوئی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی. اور یہ کب لکھی گئی؟ تنہائی میں، سالیٹری کنفائنمنٹ میں، جو انہوں نے اپنے اوپر خود امپوز کی. تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ ہمیں کسی کام کا نہیں رہنے دیتا، اور خصوصاً اس جگہ جا کے حملہ کرتا ہے جو کام ہم کر سکتے ہیں اور کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ ہم سے وہی کام چھڑانا چاہتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے اس کی چال. اپنی خاص صلاحیت کو پہچانیے، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے اوروں کو نہیں دی، اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ اس چیز کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. کیا اپنے آپ کو آپ ضائع تو نہیں کر رہے؟ اپنی ویلیو پہچانے، اپنی قدر پہچانے. جب آپ اپنی قدر پہچانیں گے نا، اور اپنی صلاحیتوں کو جانیں گے، اور پھر اپنے دشمن کو بھی پہچانیں گے، اور اپنے مہربان رب کو بھی پہچانیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے آپ زندگی میں مرنے سے پہلے وہ کر جائیں گے جو آپ کو کرنا چاہیے. رات میری ایک اسکالر سے ملاقات ہوئی جو اب کافی بزرگ ہو چکے ہیں. پچھلے سال ان کا بائی پاس بھی ہوا، اور ابھی تک وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری جو ہے، یہ تفہیم القرآن جو ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. تو رات میں ان سے میں ملاقات کرنے کے لیے گئی. مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کر، میں دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں آ کے ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا، اب ہماری ریٹائرمنٹ کے دن ہیں، اور اب ہم. تو میں رش کر رہی تھی ان پہ کہ اتنا بڑھاپا، اتنی کمزوری، بیماری، سب کچھ. ان کی وائف بھی کافی سال پہلے ڈیتھ ہو گئی، بالکل تنہا ہے ایک طرح سے. ظاہر بچے ہیں لیکن اپنے اپنے کاموں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اتنا بہترین کام لے رہا ہے. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت ہے یہ بڑھاپا، کہ جس میں انسان وہ کر رہا ہے جو اس کے بعد جس سے نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ کیونکہ جب پہلی جلد چھپی تھی تو انہوں نے اس وقت مجھے بھیجی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ بھیجتے رہے. تو کہتے ہیں کہ 9th والیوم آ گیا ہے، یعنی زیادہ ہو گیا، کام تھوڑا رہ گیا ہے. ہم نے کیا پلاننگ کر رکھی، ہم نے بڑھاپا کیسے گزارنا ہے؟ جب میں بڑے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں عام طور پہ سوچتی ہوں کہ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت کیا سوچ کے زندگی گزارے ہیں؟ کیا زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں بس؟ اللہ نے ان کو لمبی زندگی اگر دی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا. اور مقصد صرف یہ ہے کہ سارے ایک طرز کھاتا رہے ان پہ، اور یہ دیکھتا رہے ہاں ہمارے ماں باپ بےچارے بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ بھی بےچارے بنے رہے، اور پھر وہ کچھ نہ کر سکے، اور یا وہ اولاد کے غم کھاتے رہے، اور اولاد میں سے ایک ایک اپنے آ کے تو صرف پریشانیاں ان کو بتاتا رہے، اور ان کی اپنی کوئی زندگی نہ ہو، وہ کوئی مفید کام نہ کر سکے. کس قدر شیطان کا بہکاوا ہے. تو ہر شخص کو اپنی زندگی کے ہر دن کی قیمت پہچاننی، اور آج کی نہیں کل کی بھی سوچے کہ اتنے سال اگر مجھے فرضی عمر کر لیا کرے کہ سپوز اللہ نے مجھے 60 سال زندگی دی تو میں کیا کیا کروں گی، 70 سال دی تو کیا کروں گی، 80 دی تو کیا کروں گی. اور ساتھ ساتھ دعا مانگا کر کہ یا اللہ مجھے ہوش و حواس میں رکھنا اور مجھ سے کچھ کام لیتے رہنا. اگر وہ شخص کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بھی کر سکتا ہوں. صرف یہ کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اور ہم سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ضائع کرتے رہتے ہیں. اور یہ شیطان کا شدید حربہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے. ایک دن بھی زندگی کا ایسا نہیں جسے ضائع کیا جا سکے. آپ کی ساری دولت کیا ہے؟ آپ کا وقت، اور اسی کو ہم بیکار ضائع کرتے ہیں، سب سے زیادہ گنواتے ہیں، اور فضول اور کم تر چیزوں میں اور کم تر کاموں میں ہم اسے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے راحت کو، سکون کو، خوشی کو جنت میں رکھ دیا ہے. جو دنیا میں مل جائے اس پہ شکر کریں، جو نہ ملے اس کو کل کے لیے اللہ کے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے رکھیں، اور آج اپنے وقت کو صحیح طرح استعمال کرتے جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب بھی کوئی بیماری یا آرگنزم ہماری باڈی میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اندر جو آلریڈی فورسز یا سولجرز ہمارے جمع ہوتے ہیں امیونٹی کی فارم میں، وہ اس سے فائٹ کرتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرگنزم زیادہ اسٹرانگ ہے یا اندر کی جو ہماری اینٹی باڈیز ہیں بنی ہوئی آلریڈی وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر تو اینٹی باڈی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں تو جراثیم مر جاتا ہے. اگر تو جراثیم زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہ انویٹ کر جاتا ہے. اب جب وہ انویٹ کرتا ہے تو وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں روحانی طور پہ
ہمارے اندر جو وہ بے چینی اور سب چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹس اے سمپٹم آف ڈپریشن اینڈ آل دیٹ. اب وہ سارا اسی چیز پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی فورس ہے لڑنے کی, آپ لڑ سکتے ہیں کہ نہیں, یہ باڈی جو ہے بالکل ہی خراب ہو گئی ہے, جراثیم کے اندر آ گئی ہے, فائٹ نہیں کر سکتے. ہاں. اور پھر وہ اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے تو آبویسلی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اٹس بٹ نیچرل کہ اللہ کے کلام سے ہی افیکٹ ہوگا ہر چیز پہ. بالکل. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا ہے, توحید پر پیدا کیا ہے, پروگرامنگ کر دی ہے انسان کے اندر لا الہ الا اللہ کی. لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ جی, ماحول کے اثرات, تربیت اور رنگ رنگ کی باتیں جو انسان اپنے آس پاس سے سنتا ہے, وہ جو انفارمیشن آتی ہے انسانوں کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, وہ انفارمیشن, وہ جو ہماری فطرت کی انفارمیشن ہے اندر ہمارے اسٹورڈ, اس کو کرپٹ کر دیتی اور اس کے اندر اپنی انفارمیشن ڈال دیتی, جس کے نتیجے میں فساد شروع ہو جاتا ہے. اور وہ فساد بڑھتے بڑھتے پورے ذہن کو یا جسم کو یا جس چیز کو بھی فساد ہوتا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. اور اس کی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کوئی مرض ہوتا ہے اس کا علاج اس کی ضد میں ہوتا ہے, اپوزٹ میں ہوتا ہے. اگر وائرس نے اٹیک کیا ہے اور اچھے بھلے جسم کو اس نے کرپٹ کیا ہے, فساد اس میں کیا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ لانا ہوگا. جسمانی امراض میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن روحانی امراض میں مثلا شرک ہے یا نفاق ہے یا بدعت ہے یا پھر اور اخلاقی خرابیاں ہیں, ان سب کے علاج میں پھر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ شفا کے لیے, فطرت کی طرف واپس لانے کے لیے پھر وہ اللہ نے وحی کے ذریعے جو کچھ اتارا ہے وہ انفارمیشن اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ اس کو پیوریفائی کرے گی, وہ اس کا علاج کرے گی, وہ اس کی اصلاح کرے گی, پھر جا کر انسان اپنی اصل پر آئے گا. اصل میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ پروسیس سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی شیطان جب آ کے آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے یا لوگوں کی باتیں آپ کو متاثر کرتی ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا, آپ کے اندر کا دفاعی نظام کمزور ہوگا, تو آپ متاثر ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ مضبوط ہے تو آپ اس طرح کے افکار ایسے ہی ہو گئے جیسے کسی چٹان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے گرد و غبار پڑی اور اس کے بعد بارش آئی اور وہ دھل گئی, مزید دوبارہ آپ نے قرآن پڑھا, آپ کے علم اور یقین میں اور اضافہ ہوا اور آپ کی اصلاح ہو گئی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا مضبوط تعلق ہو. اور کیا یہ کبھی کبھار صرف رمضان میں یا کسی خاص موقع پر کافی ہے؟ کتنا ضروری ہے ہر روز؟ یہ جو ہر نماز میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے کہا گیا, ڈز اٹ میک سینس کہ بٹوین ٹو پریئرز کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہم پر, کچھ چیزیں پریشان کرتی ہیں ہم کو, کرتی ہیں نا؟ تو پھر ہمیں فزیکلی بھی ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے اور پھر اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ہم دوبارہ وہ سارا کچھ پڑھتے ہیں, وہ ذکر کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑی رحمت کی ہے کہ نماز ہم پہ فرض کر دی کہ گزارا ہی نہیں اس کے بغیر, یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور ہم ہر وقت مصیبت کے مارے پڑھتے ہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, ہماری صحت کے لیے ہم پر یہ سب کچھ لازم کیا تاکہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب نہ جائیں, ساتھ ساتھ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوتا رہے. جی آپ. استاذہ میں بھی تھوڑا سا اس میکینزم پہ بات کرنا چاہوں گی جو ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو سیل ہوتا ہے بیسیکلی اس کے دو پارٹس ہیں مین. ایک اس کے اندر بھی ایک نیوکلس ہوتا ہے, سیل کے اندر بھی ایک اس کا سینٹر ہوتا ہے جو سیلز کے بھی فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. وہ جو نیوکلس ہے بیسیکلی یہ ڈی این اے اور جو ہماری ساری انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے اسٹور کی ہوئی ہے وہ اس نیوکلس کے اندر کی ہوئی ہے. فار انسٹنس اس کے اندر ساری انفارمیشن ہے کہ ہماری باڈی کی بیسک پروٹینز کیسے بنیں گی, اور باہر کا جو سیل ہے وہ ان انفارمیشنز کے انڈر اس پروٹین کو بنانے والا ہوتا ہے. تو اب جب وائرس اٹیک کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو بیسک نیوکلس کے اندر جو انفارمیشن ہے پروٹین بنانے کی, وہ اس کو نکال کر اپنی انفارمیشن اس کے اندر ڈال دیتا ہے کہ تم نے کیسے پروٹین بنانی ہے. اور اب جو باہر کا سیل ہے جو پہلے اس نیچرل انفارمیشن کے انڈر کام کر رہا تھا, اب وہ اس وائرل انسٹرکشن کے انڈر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسی پروٹینز وائرس کہتا ہے وہ ویسی بنانا شروع کر دیتا ہے, اور جیسی ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے ویسی نہیں بناتا. تو بالکل شیطان کا بھی ایسا میکینزم ہے کہ وہ ہمارے سینٹرز پہ اٹیک کرتا ہے, ہمارے دل پہ اور ہمارے دماغ پہ, اور جو پھر ہماری ساری باڈی ہے وہ اس کے انڈر کام کرنا شروع کر دیتی ہے, ہمارے ہاتھ بھی اور ہمارے پیر بھی. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سولجرز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ مارچ پاس کرتے ہیں اور جب کسی برج پہ سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے تو ان کو اس طرح سے مارچ پاس نہیں کرایا جاتا, کیونکہ
جو ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، اگر وہ اس کی فریکوینسی اس برج کے جو ایٹمز ہیں ان کی وائبریشن سے میچ کر جائے تو وہ پتھر کا برج ٹوٹ جائے گا، وہ کنکریٹ کا برج. تو آپ دیکھیں گے اسی طرح میوزیشینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر شیشے کا گلاس پڑا ہوا ہے اور میوزیشین ایک خاص اس پہ اپنا میوزک بجاتا ہے تو وہ شیشے کے گلاس کو صرف اس ساؤنڈ سے توڑ سکتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے، یہ پروون فیکٹس ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ کا کتنا افیکٹ ہے. اسی طرح جو موبائلز ہیں، یہ بھی ایک بات پروون ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ کے ہارٹ کے پاس جو پاکٹ ہوتی ہے اس میں اپنے سیلز وائبریٹر پہ لگا کے نہ ڈالیے، کیونکہ اس کی جو وائبریشنز ہیں وہ آپ کی جو ہارٹ کی وائبریشنز ہیں، اگر وہ اس سے فریکوینسی میچ کر جائے تو آپ کے ہارٹ کی ردم کو وہ چینج کر دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ معمولی ساؤنڈز بھی ہمارے اوپر اتنا افیکٹ کر سکتی ہیں، کنکریٹ کا برج توڑ سکتی ہیں، گلاس توڑ سکتی ہیں، تو اتنا بڑا اللہ کا جو معجزہ ہے قرآن وہ کیوں نہیں ہمارے اوپر افیکٹ کر سکتا؟ بالکل. ہم نے یہ بھی وجہ پڑھی تھی نا کہ جیسے دعا جو ہے وہ لازمی طور پر اثر کرتی ہے، قرآن کا پڑھنا یقیناً اثر کرتا ہے، لیکن دو اینڈز پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک فاعل میں اور ایک مفعول میں. فاعل کے اینڈ پر رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا پورے یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا، یا پھر یہ کہ وہ جس آواز یا انداز میں پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ دوسری جگہ پر صحیح طرح جا کے لگ نہیں رہی. اور دوسرے اینڈ پر ریسیور جو ہے اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو سکتی، وہاں کوئی خرابی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح طور پر قبول نہیں کر رہا، لے نہیں رہا، اس کے یقین میں کمی ہے. یعنی یا تو عمل کرنے والے کے یقین میں کمی ہے، یعنی جیسے کوئی دم کر رہا ہے کسی کو، یا جو لے رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے. کہ یہ تو ایسی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو چند الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ سورت یا یہ آیات، تو اس نے ہونا ہوانا کچھ نہیں. اب وہ اس کے اپنے اندر ایک ڈس بلیف ہے یا ایک انکار ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. قرآن پاک عام حالات میں بھی پڑھا جائے تو کن کے دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے، کن کو زیادہ شفا ملتی ہے روحانی طور پر، کن کا عمل بدلتا ہے، جن کا جتنا ایمان اچھا ہوتا ہے، اور کن لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو. منافقین جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. اس لیے ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن کچھ لوگ جب اس کو سناتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اثر ہی نہیں لیتے. کچھ لوگ جب سناتے ہیں تو دل ٹھہر جاتے ہیں. کچھ لوگ جب سنتے ہیں تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ اور لوگ جب وہی چیز سنتے ہیں تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں. تو اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو شفا ہے ہی، لیکن مشکل کہاں ہے، یا جس کے تھرو آ رہی ہے یا جہاں پر جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ اچھے اچھے قراء موجود ہیں، اچھے اچھے استاد موجود ہیں، اس اینڈ پر چیزیں ہیں، دوسرے اینڈ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شفا کی ضرورت ہے، اپنے یقین اور ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جہاں ایک طرف قرآن مدد کرتا ہے، دوسری طرف اگر غور و فکر کرنے والا دل ہو تو بہت سے حالات اور واقعات اور مصائب اور مشکلات یہ میدان ہموار کرتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر تیز دھوپ نہ ہو تو کیا فصلیں پکیں؟ کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو اسی وقت پکیں گے جب، مثلا کھجوریں کب پکتی ہیں یا کہاں اگتی ہیں؟ جہاں بادل اور بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں؟ نہیں. تو صحرا میں اگنے والے یہ درخت جو ہے ان کے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آتی؟ اس کی گرمی کی شدت اور بھی بہت سے عوامل ہوں گے جو ہم نہیں جانتے. تو ہماری بھی زندگی کے اندر جب بہت سی شدتیں اور حدتیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات مشکل حالات ہوتے ہیں نا، آزمائشیں ہوتی، تکلیفیں ہوتی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا بن گئی؟ عذاب بن گئی، اور ہم منفی سوچنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لینے والے کے اینڈ پر کیا ضروری ہے؟ قبولیت، تاثیر. ایک پتھر اور زرخیز زمین میں فرق ہوتا ہے نا، پتھر پہ بھی بارش پڑتی مگر اس پہ کچھ بھی نہیں اگتا، اور زرخیز زمین پر چھینٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر اثر پذیری کتنی ہے. جی آپ فرمائیے. جیسے سیپ ہے، ایک بہت زیادہ سیپس ہوتے ہیں، لیکن اگر جو وہ سیپ منہ کھولتا ہے اس کے اندر بارش پڑتی ہے تو وہ موتی بنتا ہے. ویری گڈ تو ایگزامپل. ہمیں اپنے دل اور کان ہمیں کھولنے پڑیں گے تو تب وہ اثر کرے گا جا کے. بالکل صحیح کہا آپ نے. سیپ تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن جو منہ کھولے گا قطرہ اسی میں گرے گا اور موتی وہی بنے گا، اور پھر اس کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے پیشنس کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں سائنٹیفکلی پروو کرنے کی ان چیزوں کو کیوں زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو سب کچھ کھلا پڑا ہوا ہے اور ہم لوگ یہ بھی سرچ کرتے ہیں، تو اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام کے سامنے تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا پروو ہوا، لیکن پھر بھی ان کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ تھا.
تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کا اتنا کم ایمان اتنا ہے کم ایمان ہے، کہ بالکل ہم لوگوں کو جب تک دماغ ہمارا سمجھتا نہیں ہے ان چیزوں کو، اس وقت تک ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے. اس میں 2 درجے ہیں. ایسی چیزیں دیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن کا پہلے سے ایمان مضبوط ہے، اس میں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے جو کچھ کہا سچ کہا. ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے. یہ کس نے کہا تھا؟ ملکہ سبا. جی، یعنی ہم تو پہلے سے ماننے والے تھے، لیکن اب ہمیں پروف مل گیا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا. 2 طرح کے لوگ ہیں نا. تو ایک وہ گروپ ہے کہ جس کے اندر پہلے سے ایمان زیادہ ہے، وہ ایسی چیزیں دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. دوسرا وہ گروپ ہے کہ جو انتہائی کمزور ہے اپنے ایمان میں اور بہت سے ڈاؤٹس کا شکار ہے، شکوک و شبہات ہیں. تو ان کو جب کوئی ایسی چیز جو ان کے ذہن کے مطابق ہو یا جس طریقے یا چینل سے وہ سمجھ سکتے ہو، اگر اس طریقے سے ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند. مثلا آپ دیکھیے کہ صحت مند انسان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ خود سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر جسمانی طور پر آپ طاقتور ہیں، آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی مدد کے بغیر، کسی بھی پروف کے بغیر آپ سیدھے چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں. لیکن جو کمزور ہیں، جسمانی طور پر بیمار ہیں، ان کو چلنے کے لیے سہارا چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب ان کو سہارا دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلنے لگتے ہیں. اور اگر وہ چلنے لگے تو چلتے چلتے پھر چلنے ہی لگ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد بیساکھیاں پھینک دی جاتی ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پر ہیں. آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں. ان چیزوں کو دیکھ کر میرا ایمان بڑا ہے یا بات سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اطمینان قلب کے لیے کیا کہا تھا؟ ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. تو ایکسٹرا پروف لینے میں حرج کوئی نہیں. ایمان تو ہے لیکن لیول اور بڑھ جاتا ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ حدیثی کا مفہوم ہے کچھ اس طرح کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے، دیکھنے کی محبت انہیں اپنے مال، جان، اولاد اور ہر چیز سے زیادہ ہوگی. یعنی وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ہم سے لے رہے، ایک جھلک ہمیں آپ کی دکھا دے. تو وہ سامنے نہیں بھی، لیکن ان پر ایمان اور ان سے محبت اتنی زیادہ کہ وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر دور میں رہیں گے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو ایسے ہی لوگ قربانیوں کی سطح پر دین کو اختیار کرتے ہیں، آرام اور راحت کی سطح پر نہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری نیند پوری ہوئی یا نہیں، ہم نے صحیح کھایا یا نہیں، اور باقی دنیا کے کام ہوئے یا نہیں. ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، کیا ہم اس کو سپورٹ دینے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے ہیں یا نہیں. اور ان کی لگن اور شوق کیا ہوتی کہ قیامت کے دن جب ہم آپ سے ملے تو سرخرو ہوں، ہم آپ کی امت میں سے ہوں. لیکن بہت سے لوگوں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کو اتنی بات ہی کافی سمجھا کہ بس ہم بائی چانس یا بائی برتھ شامل ہو گئے اس میں. تو ایک چیز جس کا ہمیشہ خیال رکھیے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی ڈاؤٹ کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کسی چیز کی کمی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ مجھے زندگی میں یہ نہیں ملا، اگر یہ مل جاتا تو میں تو پتہ نہیں کیا بلا ہوتا. نہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور اسوہ حسنہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی موجود ہوتا تو کس بات کی گارنٹی تھی کہ ہم پھر بھی وہ سب کچھ کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس زمانے کے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ نہیں تھے جن کے سامنے پروف تھا لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل بیمار تھے. تو فکر ہمیں اپنی ہی ذات کی کرنی چاہیے. پھر بھی جہاں سمجھے کہ کوئی شک آ گیا، جہاں سمجھے کہ کوئی چیز رکاوٹ بننے لگی، تو بس اس رکاوٹ کو حل نہیں ہونے دینا. آپ دیکھیں کہ جو بہتا پانی ہوتا ہے نا، اگر اس کے آگے پتھر آ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ 2 حصوں میں بٹ کر 2 راستے نکال کر آگے نکل جاتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے. اگر اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اٹھتے 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 دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے اس سے. یعنی کہ نہ سامنے کی مکمل چاروں طرف کی باؤنڈریز اس کو نقصان دیتی ہیں اور نہ یک طرفہ کوئی رکاوٹ اس کے آگے کوئی مشکل کھڑی کرتی.
اصل بات یہ ہے کہ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ یہ تو کر کے ہی چھوڑنا ہے. کبھی آپ غور کیجئے کہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود کیا چیز روکتی ہے، کیا چیز روکتی ہے ہمیں اپنے گولز کو اچیو کرنے میں؟ مصلحتیں، کبھی دنیا کی خواہشیں، کبھی حقیر مفادات، کبھی صرف سستی. منافقین کی ایک بہت بڑی خرابی کیا تھی؟ سستی. ہم میں سے کتنے ہی لوگ کتنے کاموں میں سستی کرتے ہیں اور کبھی ہمیں خیال آیا کہ یہ کوئی خرابی کی بھی بات ہو سکتی؟ کبھی ہم نے توبہ استغفار کی اپنی سستی پہ؟ سوچیے اس بات پہ. ہم نے کبھی سستی کو مرض سمجھا ہی نہیں. ہر کام میں تاخیر، ہر چیز میں تاخیر. ہر کام کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ہو ہی جائے گا. اچھا اگر ہم نے ڈائگنوز کر لی کہ ہمارا مرض ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں؟ کتنی دفعہ ہم روئے ہوں اپنی اس بری عادت پہ کہ ہماری نماز میں تاخیر ہو گئی، یا ہم نے کوئی اسائنمنٹ کرنی تھی اس کو ہم نے ڈیلے کر دیا، سبق یاد کرنے میں، سنانے میں، کوئی بھی ڈیوٹی، کسی بھی ڈیوٹی میں کبھی ہمیں ہوئی پریشانی اور کبھی ہم اس پر روئے، کبھی ہم نے اس کی اصلاح کی پھر کوشش کی، کبھی ہم نے پھر جائزہ لیا کہ کیا اسباب اور کیا امور ہیں کہ کس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کس چیز نے مجھے پیچھے رکھا نیکی کے کام میں. ہم دوسروں کو تو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے یہ ہوا، اس نے مجھے لیٹ کرا دیا، اس نے مجھے کام کرنے نہیں دیا، یہ وجہ ہو گئی، وہ مجبوری ہو گئی. لیکن ہم نے اپنا کبھی ایمانداری کے ساتھ احتساب کیا کہ میں بھی تو اس کام کو اتنے بجے شروع کرنے کے بجائے اتنے بجے بھی کر سکتی تھی، اس سے پہلے بھی اٹھ سکتی تھی. تو ہم سب کو پھر وہی بات ہے، سچی نیت اور بہت کھلی اور سچی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور اپنی بیماریوں کو تلاش کر کے اللہ سے مدد مانگنی انشاءاللہ. جی ہاں، غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سچے مومن تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کی تڑپ کیا ہوئی تھی؟ فرق ہے نا؟ کیا فرق تھا منافقین کے پیچھے رہنے میں اور مخلص مسلمانوں کے پیچھے رہنے میں؟ پھر کیا ہوا تھا جب انہیں پتا چلا اپنی غلطی کا؟ اعتراف کیا تھا، مسجد نبی کے ستونوں سے باندھا تھا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم. اور کس قدر وہ پشیمان ہوئے تھے، کس قدر روئے تھے. کیا ہم میں سے آج تک کسی نے اپنے کسی فرض میں کوتاہی پر کوئی سزا دی ہو خود کو؟ ہم تو فوراً کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کو تو پتہ ہی ہم نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا، بس ہو گیا نا، انسان ہے، کمزور ہے، اوروں سے بھی تو ہو جاتا ہے. کسی اور کو یاد کر لیتے، وہ جو فلاں فلاں ہے وہ اتنا بڑا نیک بنتا پھرتا ہے، وہ بھی تو ایسے کر لیتا ہے، کیا ہو اگر مجھ سے ہو گیا، میں تو اتنی نیک بھی نہیں ہوں، بس کام ختم. یہ سورۃ توبہ بہت بڑا معیار دیتی ہے ہمیں. چلیے ہم ایک چیپٹر تھوڑا سا ہی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اول، دعا ایک نافع ترین دوا. صفحہ نمبر 33. نافع ترین، سب سے زیادہ فائدہ دینے والی. کیا ہمارا ایمان اور یقین ہے اس پر کہ دعا سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے دواؤں میں سے؟ جتنے بھی ہم سولوشن لائیں، جتنے بھی ہم چیزیں رکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جتنے بھی ہم پروگرام بنائیں، ان میں سب سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے. دعا ایک نافع ترین دوا اور بلا اور مصیبت کا مد مقابل ہے. یہ بلا و مصیبت کی مدافعت کرتی ہے، یعنی ڈیفینڈ کرتی ہے اس سے. نہ صرف یہ کہ مصیبت آنے پر فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی، یعنی ڈیفینسو میکانزم ہے اس کا. اور اس کی دوا، یعنی کس کی دوا؟ مصیبت کی دوا اور علاج کا کام دیتی ہے. ہر بلا و مصیبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے دور کرتی ہے. بلا و مصیبت اگر اتر چکی ہو تو اسے پست اور ہلکا کر دیتی ہے. یہ مومن کا ایک زبردست حربہ اور ہتھیار ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. المستدرک کتاب الدعاء. حدیث جو ہے ضعیف ہے، لیکن الفاظ جو ہیں اور معنی جو ہے ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اور حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کے غم جو ہے وہ دور ہوتے ہیں اور انسان کو امید لگ جاتی. مصیبت اور بلا کے مقابلے میں مومن کی دعا کے 3 درجے ہیں. اول، دعا مصیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو، یعنی مضبوط ہو. ایسی دعا مصیبت کو قطعاً ہٹا دیتی ہے.
کون سی دعا ہٹاتی ہے؟ جو مصیبت کے مقابلے میں زیادہ قوت والی ہو. اچھا ہماری دعاؤں میں قوت کتنی ہوتی ہے؟ ذرا ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں. جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیسے مانگتے ہیں؟ ہاں جلدی جلدی رٹے رٹائے جملے اور میننگ ہی نہیں آتے. بالکل ایسے وظیفے جن کا پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہے ہیں, غور ہی نہیں کرتے, دل سے نہیں مانگتے, یہ بھی نہیں سوچتے کس سے مانگ رہے ہیں اور وہ کتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. بے یقینی, بے امیدی کسی کیفیت. یعنی ہماری دراصل دعائیں ہی کمزور ہوتی ہیں. دوم, دعا مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو. اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خواہ مخواہ برداشت کرنا پڑتی ہے. تاہم یہ امر لازمی ہے کہ دعا چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو, مصیبت کو کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتی. یعنی پھر بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن پہلے سے کم. سوم, دعا اور مصیبت برابر درجے کی ہیں اور یہ دونوں آپس میں مقاومت اور مقابلہ کرتی ہیں. مقاومت بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی قیام سے. جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یغنی حذر من قدر, لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة. المستدرک کتاب الدعاء. تقدیر سے بچنا ممکن نہیں اور دعا آئی ہوئی مصیبت میں اور جو اب تک نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی ہے, اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے. روز قیامت تک دعا اور مصیبت آپس میں جنگ کرتی رہتی. اور اسی مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. المستدرک کتاب الدعاء. دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے, پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو. پچھلی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے. بات ایک ہی ہے لیکن اس میں جو ایڈیشن ہے نا کہ قیامت تک جنگ کرتی رہتی ہے, شاید اس کی وجہ سے اس میں ضعف ہے, سند ضعیف ہے اس کی. لیکن دوسری سند جو ہے کہ دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کی دعائیں کرنی چاہیے. ایک وہ دعائیں جو اتری ہوئی مصیبتوں کے مقابلے میں ہوں, ٹھیک ہے, مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ دعا کریں, یا آپ کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے یا اور اسی طرح کوئی زندگی میں مسائل درپیش ہیں آلریڈی, تو اس کے لیے آپ دعائیں کریں. اور دوسری پریونٹیو, بالکل ایسے ہی جیسے آپ دوا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک دوا وہ ہوتی ہے جو کیور کرتی ہے اور دوسری پریونٹیو, احتیاطی تدابیر کرتے ہیں نا آپ, وہ خاص انجیکشن بھی لگتے ہیں, کیا بولتے ہیں ان کو, حفاظتی ٹیکے. تو اسی طرح دعا بھی بعض اوقات جو بیماری آ چکی اس کے لیے اور صرف اسی کے لیے نہیں, اس کی طرف تو ہماری بہت توجہ ہوتی ہے, رونا دھونا جاری رہتا ہے, لیکن ایک دن اچھا گزرے تو ہم سمجھتے ہیں بس اب تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, پھر ہم غافل ہونے لگتے ہیں, پھر بھولنے لگتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. بس ہو گئی مصیبت دور, ٹھیک ہے نا, اب اور کیا کرنا. یہ نہیں سوچتے کہ کل کے دن پھر کوئی اور بلا آ سکتی ہے. کیا ہر 2 دن مختلف نہیں ہوتے؟ ایک دن آپ اٹھتے ہیں بہت پرنشاط, ایکٹیو, اور سارے کام آپ جلدی جلدی کر لیتے اور ہر چیز صحیح ہو گئی وقت پہ, تو آپ کیا سمجھتے اب تو سارے حالات ٹھیک ہو گئے. اگلے دن اٹھتے ہیں اور جب بیڈ سے نیچے اترتے ہیں تو آپ کو کہیں سے درد نکل جاتی, وہیں سے آپ کی چال سست ہو جاتی. اب مارے نماز پڑھتے, دعا میں بھی کوئی خاص دل نہیں لگا کیونکہ ساری توجہ درد پہ. پھر تھوڑے اور اندیشے ستانے لگتے ہیں, اچھا اسکول جاؤں یا نہ جاؤں, پھر جا کے دوبارہ بیڈ میں لیٹ جاتے. یہ اپنی جسٹیفیکیشن دے کے ہم بیمار ہیں, سب دھرے کے دھرے رہ گئے کام. تو ہمیں صرف اتری ہوئی مصیبتوں کے لیے نہیں, آنے والے دنوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے, حفاظتی دعائیں بھی کرنی ہے, کیونکہ اس کے لیے بھی فائدہ دیتی. بس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو, یعنی کسی حال میں بھی دعائیں چھوڑنی نہیں, چاہے اچھے دن ہے یا نہیں. اور حضرت ثوبان سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. المستدرک کتاب الدعاء. قدر اور قضا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے, یعنی
دعا سے تقدیر کا علاج بھی ہو جاتا ہے. اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے. نیکی سے عمر بڑھتی ہے دو طرح. ایک تو سال اور مہینے بڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے وقت میں برکت. کم عمر میں بھی، تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں جو دوسرے لمبی لمبی زندگی پا کے بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی جاتی ہے. آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے. اور رزق اور روزی میں اضافے کا نسخہ کیا ہے؟ کون سی دعا ہے خاص طور پر؟ استغفار. سورۃ نوح میں آتا نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تو بارشیں برسے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ خوب رزق میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ چیزیں اگتی ہیں، زیادہ رسیلی ہوتی ہیں، زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. تو یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے؟ استغفار. کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کے اور کیا فائدے ہیں؟ مال اور بیٹے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نہریں اور دریا بہنے لگتے ہیں. آسمان کی بارش آتی ہے اور اس کے بعد زمین پر پانی کی فراوانی ہو جاتی، اور اگر بارش نہ بھی آئے تو زمین پر بھی پانی ہوتا ہے، یعنی رزق میں کمی نہیں آتی. پھر مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہم کبھی چناب کے اوپر سے گزرتے تھے تو اتنا پانی ہوتا تھا، اور اب جب بھی گزرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. حالانکہ پلانٹ کے اوپر جتنا پانی اللہ نے کریٹ کیا ہے وہ کم نہیں ہوتا نا، یہ تو پتہ نا آپ، یعنی وہ اتنا ہی رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری طرف سے چلا جاتا ہے، کسی اور کو جا ملتا ہے. جتنا پانی اٹھتا ہے نا اوپر اتنی بارش برستی. اور یہ بالکل ایک اتنا ان کے درمیان زبردست کوارڈینیشن ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ زیادہ پانی اوپر اٹھ جائے یا زیادہ زمین پہ آ جائے. وہ ایک سائیکل ہے، واٹر سائیکل، جاتا اور آتا رہتا ہے. تو یہ جعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں بن جائیں گی. لیکن ضروری ہے کہ کیا کرتے رہیں ہم؟ استغفار. استغفار نہیں، استغفار. اب استغفر اللہ نہیں پڑھنا، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، نام اس کا استغفار ہے. آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے، نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے. گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے، گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اعتراف کریں کہ ہم گناہ گار ہیں؟ لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کم ہی اعتراف کرتے ہیں. تو سچے دل سے استغفار کیجئے. یہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں جو اپنے سارے مریضوں کو سورۃ الرحمن 7 دن پڑھنے سننے کا کہتے ہیں، اور دن میں 3 بار سننی ہوتی ہے. اس عمل سے بہت سی لا علاج بیماریاں بھی ٹھیک ہوئیں، جو بہت لمبے عرصے سے تھی وہ بھی ٹھیک ہوئیں. یہ ان کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. قرآن ہے، سن سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں پر بھی نظر کرنی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.